آپ سب کو سلام. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. میں یسو کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب جو اس مکاشفہ سیمینار میں اتنی سرگرمی سے حصہ لے رہے ہیں، آپ کو آسمان اور ابدی زندگی کی امید حاصل ہو. میرا نام یو یانگ جو ہے، سیول یعقوب قبیلے کا رہنما، جسے یسو کے شاگرد یعقوب کے نام پر مقرر کیا گیا تھا. آج میں مکاشفہ 22 باب کے بارے میں گواہی دوں گا. آپ سب کو مکاشفہ پہلا باب اس کے 22ویں باب تک کی گواہی کا کلام سننے کے بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ کلام حیران کن نہیں ہے؟ لیکن یہ خدا کے کلام کے مطابق گواہی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ خدا اور یسوع ہیں جنہوں نے وہ سب کچھ پورا کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ مکاشفہ کی تکمیل کی حقیقت کا کام ہے جس کی گواہی وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے دی جا رہی ہے. مکاشفہ 22 باب کے ذریعے جس کی گواہی آج دی جا رہی ہے، براہ کرم گہرا فہم حاصل کریں اور آئیے ہم سب خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی کا خاندان بن جائیں. مکاشفہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں آسمان کی بادشاہی سے متعلق بھید موجود ہیں. اس کتاب میں تقریباً 25 صفحات ہیں جو 22 ابواب اور 404 آیات پر مشتمل ہیں، اور یہ کتاب وعدوں کی کتاب ہے. مکاشفہ 22 باب کا عنوان ایک مقدس شہر ہے جس میں زندگی کا درخت موجود ہے. مکاشفہ 22 باب کے واقعات کا مقام نئے آسمان اور نئی زمین کا مقام ہے، جہاں روحانی دنیا جو کہ مقدس شہر نیا یروشلم ہے سکونت کے لیے آتا ہے. یہ نیا آسمان اور نئی زمین شہادت کے خیمے کا مقدس ہے جس کا ذکر مکاشفہ 15 باب میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ وقت جس میں 22واں باب پورا ہوتا ہے روحانی دنیا مقدس شہر نئے یروشلم کے نیچے آنے کے بعد ہے. مکاشفہ 22 باب کا خلاصہ کرنے کے لیے زندگی کے پانی کا ایک دریا ہے جو خدا اور برہ کے تخت سے شہر کی سڑک کے بیچوں بیچ بہتا آتا ہے، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت ہے جو 12 قسم کا پھل دیتا ہے، اور یہ ہر مہینے میں پھلتا ہے. اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے. اور اس باب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے بندے اس کا چہرہ دیکھیں گے اور وہ لوگ ابد تک حکومت کریں گے. سو آئیے اب کچھ آیات پڑھتے ہیں. مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. مکاشفہ 22 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک درخت دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. آمین. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جو یہ سب چیزیں دکھا رہی ہے. یہ ہستی وہی ہستی ہے جو مکاشفہ 21 باب اس کی 9ویں آیت میں ایک فرشتہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتہ نے مجھے دکھایا. اور جس نے اس مکاشفہ کو 2000 سال پہلے ایک رویا کے طور پہ دیکھا تھا وہ یوحنا رسول تھا جس نے ان چیزوں کو تحریر کیا تھا. اس نے وہ تمام چیزیں رویا میں دیکھی اور تحریر کی. لیکن جب مکاشفہ کی تکمیل کی گواہی دی جا رہی ہے تو یہ نیا یوحنا ہے، وعدہ شدہ چرواہا جس کا وعدہ یسوع نے کیا تھا.
خدا اور برہ کے تخت کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 3 باب اس کی 12ویں آیت اور مکاشفہ 3 باب اس کی 21ویں آیت میں حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ شنچنجی میں غالب آنے والے کے تخت کے ساتھ ایک ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی کے پانی کا دریا بلور کی طرح صاف ہے جو خدا اور برہ کے تخت سے بہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تخت سے پانی بہہ رہا ہے۔ اس طرح دریا زندگی کا پانی جو بلور کی طرح صاف ہے بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ استثنا 32 باب اس کی 2 آیت میں بتایا گیا ہے۔ یہ سچائی کا ایک بے عیب اور کامل کلام ہے۔ نیز زندگی کے پانی کا دریا ایک مبشر کے دل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے سچائی کا کلام حاصل کیا اور اسے پھیلایا، جیسا کہ یوحنا 7 باب اس کی 37ویں آیت میں دیکھا گیا ہے۔ آپ سب مجھے بتائیں وہ کون سا درخت ہے جو دریا کے وار پار ہے؟ ہاں، کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کا درخت ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس صحیفوں میں زندگی کے درخت کا حوالہ کہاں دیا گیا ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، زندگی کے درخت اور نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کا حوالہ پیدائش میں آدم کے وقت سے باغ عدن میں دیا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی کا پھل کھائے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اگر کوئی نیکی اور بدی کی پہچان کا پھل کھائے تو وہ ضرور مرے گا۔ اس طرح اگر کوئی نیکی و بدی کا پھل کھائے تو وہ مر جائے گا اور موت کا درخت بن جائے گا۔ زندگی کا درخت جو اب تک زندہ رہتا ہے وہ درخت خدا کا درخت ہے، اور نیکی و بدی کی پہچان کا درخت در حقیقت شیطان کا درخت ہے۔ سب سے پہلے آئیے زندگی کے درخت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، زندگی کے درخت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلی آمد کے وقت زندگی کے درخت کی حقیقت یسوع اور 12 شاگرد تھے۔ یوحنا 15 باب اس کی پہلی 5 آیات میں یسوع نے کہا کہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یسوع نے یہ بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس طرح یسوع زندگی کے درخت کی حقیقت ہے۔ متی 13 باب اس کی 31 تا 32 آیات میں ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ بویا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس طرح پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت آسمان کی بادشاہی کی طرح ہے، اور اس طرح یہ زندگی کا درخت ہے۔ نیز شاگردوں کو شاخیں کہا جاتا ہے یا ڈالیاں کہا جاتا ہے۔ اگر یسوع زندگی کا درخت تھا اور شاگرد ڈالیاں تھیں تو وہ دونوں زندگی کے درخت کی حقیقت بھی تھے۔ دوسری آمد کے وقت بالکل اسی طرح جو آسمان میں ہے یہاں زمین پر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھنی چاہیے کہ جو غالب آتا ہے اور شنچنجی کے 12 قبیلے جہاں یسوع اور 12 شاگرد مکاشفہ 7 باب اور مکاشفہ 14 باب میں سکونت کرتے ہیں، در حقیقت دوسری آمد میں زندگی کے درخت کی حقیقت ہے، یعنی شنچنجی اور 12 قبیلے وہ زندگی کے درخت کی حقیقت ہوں گے دوسری آمد پر۔ لہذا بائبل واضح کرتی ہے
کہ جہاں زندگی کا درخت سکونت کرتا ہے وہ شنچنجی کے علاوہ کوئی اور نہیں. وہ 12 قبیلے جہاں مقدس شہر نیا یروشلم سکونت کرنے کے لیے نیچے آتا ہے. اگر زندگی کا درخت شنچنجی کے 12 قبائل میں ہے تو کیا ہمیں ایسا بننا نہیں چاہیے جو شنچنجی 12 قبائل کا حصہ ہو؟ یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی کا یہ درخت ہر ماہ پھل دیتا ہے اور 12 قسم کے پھل لگتے ہیں. ان پھلوں کی حقیقت بالکل اسی طرح ہے جس کا حوالہ یعقوب پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں کیا گیا ہے. ہم یہاں شنچنجی چرچ آف جیزس میں ہر مہینے خدا کے خاندان کو سچائی کے نازل کردہ کلام کے ذریعے بشارت دیتے ہیں، لوگوں تک اس کلام کو پہنچاتے ہیں اور ہر مہینے خدا کی طرف لانے میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. نیز یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے درخت کے پتے تمام قوموں کی شفا کے لیے ہیں اور ان پتوں کی حقیقت وہ مبشر ہیں جو سچائی کا کلام حاصل کرتے اور اسے بانٹتے ہیں. حزقیل 47 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ زندگی کے درخت کے پتے شفا کا کام کریں گے. اس طرح یہ زندگی کے درخت کے پتوں سے تمام قوموں کو شفا ملے گی. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ قوموں کو شفا کیوں ملتی ہے. مکاشفہ 21 باب اس کی 5ویں آیت میں ہم یہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو نیا بنایا جائے گا. جیسا کہ مکاشفہ 18 باب میں دیکھا گیا ہے، تمام قومیں شیاطین کے گھر بابل کے فریب میں آ گئی ہیں اور شیطان کی شبیہ اور نظریات سے بدعنوان ہو چکی ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ قوموں کو زندگی کے پانی کے کلام سے صاف کیا جانا چاہیے. وہ کلام جو بلور کی طرح شفاف ہے، بلور کی طرح صاف ہے، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ان کو شفا بخشی جانی چاہیے. اب ہم نیکی و بدی کی پہچان کے درخت پر ایک نظر ڈالتے ہیں. نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی حقیقت شیطان ہے، شیطان کے پاسٹر اور وہ لوگ جو شیطان کے پاسٹر سے تعلق رکھتے ہیں. دانیل 4 باب اس کی 20 تا 22 آیات میں بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کو ایک بہت بڑا درخت کہا گیا ہے اور وہ درخت نیکی و بدی کی پہچان کا درخت تھا. استثنا 32 باب اس کی 32 تا 33 آیات میں وہاں ایک بیل کا حوالہ دیا گیا ہے جہاں انگور زہر سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کی میں اژدہاؤں کا بس اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے. اسے نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس طرح نیکی و بدی کی پہچان کے پھل کو حرام کاری کی میں کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 17 باب اس کی 2 آیت اور مکاشفہ 18 باب اس کی 3 آیت میں دیکھا گیا ہے. حرام کاری کی یہ دیوانہ وار میں، جیسا کہ آپ سیکھتے وقت اچھی طرح سے پہلے سیکھ چکے ہیں، مکاشفہ 17 باب کے مطابق یہ شیطان کا جھوٹ ہے، یہ تفسیریں ہیں. نیز نیکی و بدی کی پہچان کے درخت کی عدالت مکاشفہ 18 باب میں کی گئی ہے اور مکاشفہ 20 باب میں وہ غائب ہو جاتا ہے. اس طرح مکاشفہ 22 باب میں نیکی و بدی کی پہچان کا کوئی درخت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں مقدس شہر میں وہ زندگی کا درخت ہے. اب آئیے 3 تا 5 آیات پڑھتے ہیں. اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا
اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ آمین۔ 3절에서 5절까지의 말씀은 거룩한 성의 ہم نے 3 تا 5 آیات پڑھی ہیں، اور ان آیات میں ہم مقدس شہر کے خادموں کا تعارف دیکھ سکتے ہیں۔ 무엇이 없다 말씀하십니까? جیسا کہ تیسری آیت میں دیکھا گیا ہے، لکھا ہے کہ وہاں مزید کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے جو نہیں ہوگا؟ جی، یہ درست ہے، یہ لکھا ہے کہ اب کوئی لعنت نہیں ہوگی۔ 다름 아닌 مقدس شہر میں لعنت کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کا تخت اور برہ مقدس شہر کے درمیان ہے۔ 때문입니다. دوسرے لفظوں میں، چونکہ خدا اور یسوع مقدس شہر میں سکونت کرتے ہیں، اس لیے اب وہاں کوئی لعنت نہیں ہوگی۔ 알려주시고 있습니다. مزید، چونکہ وہ جگہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بنائی گئی ہے جو یسوع کے کلام سے تخلیق ہوئے ہیں، اس لیے وہاں کیا چیز نظر نہیں آئے گی؟ اس لیے بھی کہ وہاں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اب کوئی بھی لعنت وہاں موجود نہیں ہوگی۔ 저주가 없다 이렇게 말씀을 하십니다. یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کے بندے اس کا چہرہ دیکھیں گے، 종들이 그의 얼굴을 본다. اور اس بات کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ خدا کا نام ان کے ماتھے پر ہوگا۔ اور اس طرح یہ بندے جو خدا کا چہرہ دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں بلکہ مکاشفہ 7 باب اور مکاشفہ 14 باب میں نظر آنے والے وہ بندے ہیں، یعنی 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 مہر بند لوگ۔ 12지파 14만 4천 نیز یہ لکھا ہے کہ وہ ابد تک حکومت کریں گے۔ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے حکومت کرنے کا مطلب ہے 왕노로 단다. کہ وہ خدا اور یسوع کے چرواہے بن گئے ہیں، 왕노로 단다는 것은 اور خداوند کے ساتھ مل کر کلیسیا پر حکومت کریں گے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ 주와 함께 ابد تک حکومت کرنے کا یہی مطلب ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ 말씀이 되겠습니다. اور اس کے علاوہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مقدس شہر میں مزید رات نہ ہوگی اور چراغ کی روشنی یا سورج کی روشنی کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور یسوع خود کلام کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اور روشنی یا چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ 말씀의 빛 اس کے علاوہ جب کہا جاتا ہے کہ اب رات نہ ہوگی تو وہ لوگ جو خدا کے کلام سے نا واقف ہیں وہ روحانی طور پہ رات سے تعلق رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ 밤이 없다. چونکہ خدا اور یسوع روحانی طور پہ مقدس شہر میں رہنے والوں کو کلام کے ساتھ پالتے ہیں، اس لیے رات نہ ہوگی مزید یہ ظاہر کرتی ہے کہ مقدس شہر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو خدا کے کلام سے نا واقف ہو، یعنی تمام لوگ خدا کے کلام کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اب آئیے 6 تا 9 آیات کو پڑھتے ہیں، مکاشفہ 22 باب اس کی 6 تا 9 آیات۔ 하겠습니다. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتہ کو اس لیے بھیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جس کا جلد ہونا ضرور ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ آمین۔ آیات 6 تا 9 ایک ایسے شخص کا تعارف کراتی ہیں جو کسی کی طرف سے گواہی دیتا ہے۔ حاضرین، اسے دیکھنے کے بعد کیا یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ نے پہلے کیا سیکھا تھا؟ 혹시 어디 کیا آپ 말씀인지 کو یاد ہے کہ یہ کہاں ہے؟ جی ہاں،
یہ وہی ہے جو آپ نے مکاشفہ پہلے باب اس کی پہلی 3 آیات میں سیکھا تھا۔ آئیے مختصر طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ مکاشفہ کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا کہ حوالہ آیت میں دیکھا گیا ہے کہ ایک فرشتہ کو خدا کے بندوں کو دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جلد ہی کیا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے، میں یوحنا جس نے ان سب چیزوں کو دیکھا اور سنا ہے، لہٰذا میں امید کرتا اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اس راستے کو سمجھنے کا وقت ہوگا تاکہ ایک بار پھر مکاشفہ کیسے پہنچایا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں جان سکیں۔ مکاشفہ 5 باب میں ہم نے ایک مہربند تومار کو دیکھا جو خدا کے دائیں ہاتھ میں 7 مہروں سے بند تھا۔ 7 مہروں سے بند یہ تومار یسوع کو دیا گیا تھا، اور یسوع جس کو یہ مہر بند تومار حاصل ہوا تھا وہ مکاشفہ 6 باب اور مکاشفہ 8 باب میں تمام مہروں کو کھولتے ہیں۔ اس طرح مہریں کھلنے کے بعد یہ تومار ایک ظاہر شدہ کتاب بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر شدہ تومار جو یسوع نے کھولا تھا اس فرشتے کو دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ مکاشفہ 10 باب میں ہے۔ جس فرشتے نے یسوع کی طرف سے یہ ظاہر شدہ تومار حاصل کیا تھا وہ اسے نئے یوحنا وعدہ کے چرواہے کو دیتا ہے جسے یسوع مقرر کرتا ہے، اور نیا یوحنا روحانی طور پر اسے کھاتا ہے۔ پھر کیا نئے یوحنا کے پیٹ میں تومار نہیں ہے؟ اس طرح مکاشفہ نئے یوحنا کے ذریعے خدا کے بندوں کے 12 قبیلوں کو گواہی دیتا ہے جنہوں نے کھلی ہوئی کتاب کو کھایا۔ حاضرین، کیا آپ کو یاد ہے؟ آئیے واضح طور پہ سمجھیں اور یاد رکھیں کہ خدا کے ہاتھ میں مہر بند تومار یسوع کے پاس جاتا ہے۔ یسوع پھر اسے کھولتے ہیں اور وہ تومار فرشتے کو دیتے ہیں، اور فرشتہ اسے نئے یوحنا کو دیتا ہے۔ آئیے واضح طور پہ اپنے دلوں میں سے مہر بند کریں اور محسوس کریں، تو کیا خدا کے ہاتھ میں کتاب ہے یا نہیں؟ یہ کتاب اب وہاں نہیں ہے۔ کہ یسوع کے ہاتھ میں کتاب ہے یا نہیں؟ یہ یسوع کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا فرشتے کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے؟ نہیں، یہ فرشتے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس یہ کتاب ہے وہ نیا یوحنا ہے جس کو نازل شدہ کلام ملا ہے، اور ہمیں بالکل سمجھنا چاہیے کہ وہ وہی ہے جس کے پاس اب تومار ہے۔ حاضرین، کہ ہمیں اس نئے یوحنا کی تلاش نہیں کرنی چاہیے جسے یہ نازل شدہ کتاب ملی ہے۔ ہمیں واضح طور پہ جان لینا چاہیے کہ یہ صرف اس نئے یوحنا کے ذریعے ہی ہے جسے نازل شدہ تومار موصول ہوا ہے، جس نے اس کھلی کتاب کو خدا اور یسوع سے حاصل کیا ہے۔ کیا کوئی بھی آسمان کے بھیدوں کو جان سکتا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر شدہ کلام پانے والے وہ ہیں جو مبارک ہے۔ مکاشفہ پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات کے مطابق جو اس پیشن گوئی کے کلام کو پڑھتا ہے اور جو اسے سنتا ہے اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ لوگ مبارک ہیں۔ انہیں جو برکات ملتی ہیں وہ ابدی زندگی ہے، خدا کی بادشاہی اور کاہن بننے کی برکات ہے۔ دنیا میں روحانی خاندان کے تمام ارکان، آئیے ہم ایسے لوگ بنیں جو ظاہر شدہ کلام کو سنتے ہیں اور اس پر قائم رہنا یقینی بناتے ہیں تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی وعدہ شدہ برکات حاصل کر سکیں۔ مزید یہ کہ یسوع کے نام پر بادشاہی اور کاہن بننے کے لیے برکات بھی حاصل کریں۔ آئیے اب 10 تا 13 آیات کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 10 تا 13 آیات۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔
جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے 더러운 자는 اور جو 그대로 راست 버리고 باز ہے وہ راست بازی ہی 의로운 کرتا 자는 جائے اور جو 그대로 پاک ہے 의를 وہ 행하고 پاک ہی ہوتا جائے 거룩한 자는 دیکھ 그대로 거룩되게 میں 하고 جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام 내가 کے 속히 موافق دینے کے لیے 내가 اجر 줄 상이 میرے 내게 پاس ہے 있어 각 میں 사람에게 الفا اور 그의 일한 اومیگا 대로 ہوں اول اور 갚아주리라. آخر ابتدا و انتہا 알파와 ہوں 오메가요 آمین 처음과 나중이요 시작과 끝이라. 10절에서 10 تا 13 آیات میں اعمال کے مطابق اجر یا سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں نبوت کے کلام کو سر بمہر نہ کر 계시록의 예언을 یعنی مکاشفہ کی پیشن گوئیوں کو مہر بند نہ کرو اس کا معنی یہ بھی ہے کہ منہ کھولنا اور مکاشفہ کے کلام کی گواہی دینا 계시록을 مکاشفہ 5 باب میں جب کتاب 7 مہروں سے مہر بند ہے 계시록 اگر کوئی 5장에서 چاہے تو بھی اس کی گواہی 계시록의 نہیں دے 말씀이 سکتا 일곱인으로 تاہم 봉해져 있다면 چونکہ یسوع نے 7 مہروں کو کھول دیا ہے اور تمام باتوں کو پورا کیا ہے اس لیے حقیقت اب ظاہر ہو گئی ہے 다 떼셔서 اور چونکہ مکاشفہ کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے لہٰذا اب تکمیل کی گواہی دی جا سکتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے اب جب کہ سب کچھ پورا ہو چکا ہے تو مکاشفہ کے کلام اور اس کی حقیقت کو تمام قوموں کو بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ دیکھ سکیں تاکہ وہ سن سکیں اور وہ جان سکیں اس کلام کے بارے میں اچھے سے جان سکیں 각자 일한 대로 갚아 주시는 آئیے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کو دیکھتے ہیں جیسا کہ متی 25 باب اس کی 46ویں آیت میں دیکھا گیا ہے کہ ابدی زندگی یا ابدی سزا ہوگی تو کیا آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ ابدی سزا میں داخل ہونا چاہتے ہیں جی ہاں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو دائمی سزا پانا چاہتا ہو تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ابدی زندگی کس کو ملتی ہے اور ابدی سزا کس کو ملتی ہے وہ لوگ جو مقدس ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو صحیح ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کی برکات حاصل کریں گے تاہم جو لوگ ناپاک ہیں اور غلط کام کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ابدی عذاب میں داخل ہوں گے آئیے ہم سب زندگی کے کلام کے ذریعے اس طرح پاک ہو جائیں جیسا کہ خدا اور یسوع کے تخت سے اترنے والا بلور کا شفاف سمندر ہے ہم مقدس لوگ بنیں جو صحیح اعمال رکھتے ہیں جن کے اعمال راست باز ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کی وعدہ شدہ برکات حاصل کرتے ہیں آئے ایسے لوگ بنتے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع الفا اور اومیگا ہے جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے الفا سے مراد پیشن گوئیاں ہیں جبکہ اومیگا سے مراد وہ حقیقت ہے جو ان پیشن گوئیوں کے مطابق پوری ہوئی یعنی کہ تکمیل اس طرح یسوع کے الفا اور اومیگا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیا اور خدا کی تمام پیشن گوئیوں کو حقیقت میں پورا کیا اور خدا جو خود بھی الفا اور اومیگا ہے اور یہ مکاشفہ پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے یسوع کو بھی الفا اور اومیگا کہا جاتا ہے میں یہاں آپ کو چند اور مثالیں دوں گا خدا نے ہر چیز کو مکمل کیا اور تکمیل کی وہ تمام باتیں جن کا وعدہ اس نے موسیٰ کے وقت ابراہیم کے ذریعے کیا تھا ان تمام باتوں کو خدا نے مکمل کیا ان تمام چیزوں کو خدا نے تکمیل دیا مزید یہ کہ پرانے عہد نامے کے نبیوں سے وعدہ کیا گیا کلام یسوع مسیح کے ذریعے پہلی آمد پر پورا ہوا تھا اس کی جھلک یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت میں دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ نئے عہد نامہ میں مکاشفہ میں جو بھی وعدہ کیا گیا ہے
وہ سب آج یسوع کی دوسری آمد کے وقت پورا ہو رہا ہے، جیسا کہ یہ مکاشفہ 21 باب اس کی 16ویں آیت میں کہا گیا ہے۔ 재림 때에 다 اب آئیے 이루어지고 14 تا 17 آیات کو پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ 말씀이었습니다. مکاشفہ 22 باب اس کی 14 تا 17 آیات۔ 읽어보도록 하겠습니다. 그 두루마리 مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ 자마다 성 밖에 مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ 별이라 하시더라. روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، 오라 하시는도다. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، 오라 할 것이요. اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ 원하는 자는 آمین۔ 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 14 تا 17 آیات مقدس شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کی قابلیت کے تقاضوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں، یعنی جن کے دلوں پر شیطان کا داغ لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کے جامے خدا کے کلام سے دھوتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ 하나님의 موجودہ حقیقت جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل ہر طرح کے جھوٹ اور خدا کے کلام کی جھوٹی گواہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ 잘못 증거하는 وہ خدا کی وعدہ شدہ بادشاہی کی بابت کہتے ہیں، جو خدا کے سچائی کے کلام کی گواہی دے رہے ہیں، 진리의 말씀을 اور ہم آج ہر طرح کے بہتان، لعنت، افواہوں، فیصلہ سازی اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ 저주와 جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں 핍박의 역사를 ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بلور کی مانند خدا کے شفاف کلام سے پاک کریں، تاکہ مقدس شہر میں داخل ہونے کی قابلیت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مقدس شہر میں داخل ہو سکیں۔ 이루어지겠습니다. مقدس شہر کے دروازے 12 دروازوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 의미합니다. ان 12 دروازوں کی حقیقت وہ 12 شاگرد ہیں 21장에서 جو مکاشفہ 21 باب میں نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ہوئے۔ 12 제자들이 نیز 실체가 15ویں آیت میں کتے اور وہ لوگ جو جادو کے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، حرام کار، قاتل اور بت پرست، اور ہر وہ شخص جو جھوٹ سے محبت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ وہ مقدس شہر سے باہر ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت وہ دھوکے باز ہیں جنہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور خدا سے منہ پھیر لیا، 이들의 실체는 اور ہلاک کرنے والے جو شیطان سے تعلق رکھتے تھے، 13장과 جنہوں نے خدا کے خیمہ کے مقدس کو تباہ کیا، جیسا کہ مکاشفہ 13 باب، مکاشفہ 17 باب اور مکاشفہ 18 باب میں دیکھا گیا ہے۔ چونکہ 15ویں آیت میں مقدس شہر کے باہر کا ذکر کیا گیا ہے، 멸망자들이 تو اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقدس شہر کے اندر کا بھی ذکر موجود ہوگا۔ 알 수가 있습니다. 거룩한 성 안에 있는 자들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. آئیے ان لوگوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں جو مقدس شہر کے اندر ہیں۔ 경계에 있는 ابتدائی طور پر مقدس شہر نیا یروشلم وہ شہر ہے جو روحانی دنیا میں موجود ہے۔ یہ نیا یروشلم شہر نئے آسمان اور نئی زمین کے ساتھ رہنے کے لیے نیچے آتا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 21 باب میں دیکھا گیا ہے۔ اس طرح شنچن جی کے 12 قبیلے جہاں مقدس شہر نیا یروشلم ساتھ رہنے کے لیے نیچے آتا ہے، یہاں زمین پر یہ مقدس شہر بن جاتا ہے، 거룩한 성에 있는 자들은 اور اس مقدس شہر میں وہ لوگ ہیں جو پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں، جیسا کہ مکاشفہ 20 باب میں دیکھا گیا ہے۔ 중교의 영혼들과 لکھا ہے کہ شہداء کی روحیں
ان لوگوں کے ساتھ مل کر جنہیں حیوان کا نشان نہیں ملا مسیح کے ساتھ 1000 سال تک زندہ رہتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ اس طرح مکاشفہ 20 باب اس کی 4 تا 6 آیات میں مقدس شہر 1000 سالہ شہر بن جاتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ 1000 سال تک مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم از کم 1000 سال زندہ رہ سکیں گے؟ اس لمبی عمر کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پکڑ کر اتھاہ گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور دھوکہ اور گناہ کا کام ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اس کے برعکس مکاشفہ 20 باب اس کی 7 تا 10 آیات کے مطابق مقدس شہر سے باہر والوں کو جوج و ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ مقدس شہر سے باہر ہیں، اور اس کے بعد جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو اژدہا جو کہ شیطان ہے، جو اتھاہ گڑھے میں بند تھا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ جوج و ماجوج شیطان کی گمراہی میں ہے اور وہ مل کر 1000 سالہ شہر کو گھیرے میں لے کر لڑائی کرتے ہیں۔ آخرکار خدا کی طرف سے ان کا انصاف ہوتا ہے اور وہ ابلیس کے ساتھ مل کر جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ کیا آپ سب شہر کے اندر ہیں یا شہر سے باہر ہیں؟ 1000 سالہ شہر سے باہر ہر کسی کو خدا کے نازل کردہ کلام کے ساتھ اپنے لباس کو سفید کرنا چاہیے تاکہ وہ 1000 سالہ شہر میں داخل ہو کر بابرکت بن سکے۔ 16ویں آیت میں یسوع نے کلیسیاؤں کے لیے اپنا پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا۔ سب سے پہلے یہ پیغمبر روحانی دنیا میں ایک فرشتہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جسمانی دنیا میں وہ پیغمبر ہے جو یسوع کا وعدہ کیا ہوا چرواہا ہے، نیا یوحنا جو غالب آیا۔ پھر کیا وہاں ایک وعدہ شدہ چرواہا نیا یوحنا نہیں ہونا چاہیے جو کلیسیاؤں پر ظاہر ہونے والے کلام کی گواہی دینے آئے؟ جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا جب وہ آئے گا، کیا ہم ان میں سے ہوں گے جو اس پر یقین کریں گے، یا پہلی آمد کی طرح کیا آپ جلد فیصلہ کریں گے، اسے مجرم ٹھہرائیں گے اور قتل کریں گے؟ چونکہ یسوع کے پیغمبر کو کلیسیاؤں میں بھیجا گیا ہے، مکاشفہ کا کلام ایک معیار بن جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یسوع کے وعدہ شدہ چرواہے نئے یوحنا کو قبول کریں گے اور آسمان اور ابدی زندگی کی ہماری امید کو ایک ساتھ پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں روح اور دلہن کا ذکر کیا گیا ہے۔ روح یسوع کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو روحانی دلہا ہے۔ دلہن یسوع کے پیغمبر نئے یوحنا کا حوالہ دے رہی ہے جس کے ساتھ یسوع ہے۔ ہم نے مکاشفہ 19 باب اس کی 7ویں آیت میں بھی دیکھا ہے، اسے روحانی طور پر برا کی بیوی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ یہاں شنچنجی چرچ آف جیزس میں ہم مکاشفہ کا کلام بالکل اسی طرح بغیر کسی قیمت کے دے رہے ہیں۔ تاہم اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو دنیا کے سیمینری اداروں کو بہت سارے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ہمیں صحیح معنوں میں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کا کام کیا ہے اور سچائی کا کلام کیا ہے۔ آئیے اب 18 تا 21 آیات کو پڑھتے ہیں۔
میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔ 18 تا 21 آیات ان لوگوں کے نتائج کے بارے میں بتاتی ہیں جو نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ بڑھاتے ہیں یا اس میں سے کچھ نکالتے ہیں۔ 18ویں آیت کے مطابق اگر کوئی نبوت کی کتاب میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ مکاشفہ میں اگر کوئی نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ بڑھاتا ہے تو یہ واضح ہے کہ اس پر آفتیں نازل کی جائیں گی۔ مکاشفہ میں جب بھی 7 مہروں میں سے ایک کھلتی تھی وہاں آفتیں آتی تھیں۔ ہر بار تب بھی آفتیں آتی تھیں جب 7 میں سے ایک نرسنگا پھونکا جاتا تھا، اور ہر بار آفتیں آتی تھی جب بھی 7 پیالوں میں سے کوئی ایک پیالہ انڈیلا جاتا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری موت کی آفت بھی ہے اور آگ کی جھیل کی آفت بھی ہے، لہٰذا ہمیں واضح طور پہ ان آفتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا ذکر ہر اس شخص کے لیے کیا گیا ہے جس نے اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں کچھ بڑھایا ہے۔ نیز 19ویں آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کوئی بھی جو مکاشفہ کی کتاب سے گھٹاتا ہے وہ مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی زندگی کے درخت میں حصہ لے سکے گا۔ آسان الفاظ میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس حوالہ میں مقدس شہر، نئے آسمان اور نئی زمین شنچنجی 12 قبائل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں روحانی بادشاہی مقدس شہر نیا یروشلم نیچے آتا ہے اور سکونت کرتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے دروازے بند ہونے کے بعد جو لوگ داخل نہیں ہو سکتے وہ روئیں گے اور دانت پیسیں گے۔ کیا آپ وہ ہیں جنہوں نے مکاشفہ میں کچھ بڑھایا یا اس میں کچھ گھٹایا ہے؟ یا آپ وہ ہیں جنہوں نے اس میں کچھ بڑھایا یا گھٹایا نہیں ہے؟ کہنے کے لیے جب کوئی مکاشفہ کو نہیں جانتا تو اس کو بڑھانا یا گھٹانا بھی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے مکاشفہ کی غلط گواہی دی ہے ان کو بھی مکاشفہ میں بڑھائے یا گھٹائے جانے والا سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس وعدہ شدہ چرواہے کی گواہی جسے یسوع نے بھیجا ہے اس کے کلام کو غور سے سننا چاہیے، اس کو جانیں، اس کے کلام پر عمل کریں اور سبھی خاندان بن جائیں جو وعدہ کیے گئے مقدس شہر، آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکاشفہ کی پیشن گوئی اور اس کی تکمیل کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ مکاشفہ کو جاننے کے لیے ہمیں اس پیغمبر کو تلاش کرنا اور اسے ملنا چاہیے جسے یسوع نے کلیسیاؤں کے لیے بھیجا تھا، اور ہمیں مکاشفہ کو جاننے کے لیے اس کی گواہی حاصل کرنی چاہیے۔ اب میں نتیجے پر جاؤں گا۔ اگر ہم مقدس شہر نئے یروشلم میں داخل ہونا چاہتے ہیں جو آسمان کی بادشاہی ہے تو ہمیں بلور کی طرح چمکتے ہوئے آب حیات سے جو خدا اور برا کے تخت سے نکلتا ہے اپنے جامے دھونے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ ہمارے نام کتاب حیات میں درج ہونے چاہیے اور مکاشفہ کی باتوں میں کچھ بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے۔
예수님께서 ہمیں مکاشفہ کی نبوت کی کتاب کی باتوں اور اس کی حقیقت کو سننا چاہیے کہ وہ وعدہ کیا گیا چرواہا جسے یسوع نے کلیسیاؤں کے لیے بھیجا تھا وہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کلام پر ہمیں عمل کرنا ہے اور آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکات حاصل کرنی ہے۔ تاہم جو لوگ مکاشفہ کے نئے عہد کے کلام پر عمل نہیں کرتے وہ ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے، مسیحیت کے اندر ہم ایک ہی خدا، ایک ہی یسوع اور ایک ہی بائبل پر یقین رکھتے ہوئے ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ہم اس طرح تقسیم کیوں ہوتے ہیں کہ ہم سب کو خدا کے اندر متحد نہیں ہونا چاہیے؟ 하나님 안에서 하나가 되어야지. جب ہم نے پچھلی بار مذہب کے عالمی اتحاد کا امن سربراہی اجلاس منعقد کیا تو دنیا بھر سے مختلف مذہب کے بہت سے مذہبی رہنما ایک ہونے کے طور پر اکٹھا ہوئے 하나님 안에서 하나 될 اور 것을 خدا کے سامنے، دنیا کے تمام شہریوں کے سامنے انہوں نے اپنے دستخطوں سے اس پر مہر لگا کر وعدہ کیا کہ تمام مذاہب ایک ہو جائیں گے۔ 거짓말하고 싶고 کیا ہمیں یہ وعدہ پورا نہیں کرنا چاہیے؟ 하지만 کون جان بوجھ کر جھوٹ یا گناہ کرنا چاہتا ہے؟ 거짓말을 하게 되고 그것이 تاہم اگر کوئی صحیح طریقے سے نہیں جانتا ہے تو یہ انہیں جھوٹ کی طرف لے جا سکتا ہے اور یہ انہیں گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ 시록을 다 들어보셨으니 چونکہ اب آپ مکاشفہ پہلے باب سے لے کر مکاشفہ 22 باب تک سیکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی غلطیاں ہیں تو براہ کرم ان کی نشاندہی کریں اور ہمیں بتائیں۔ مکاشفہ کے پہلے باب سے لے کر مکاشفہ 22 باب تک سننے کے بعد آپ کے خیالات کیا ہیں؟ 말씀하셨습니다. عبرانیوں 6 باب میں ہمیں مسیح کی ابتدائی تعلیمات کو چھوڑنے اور کمال کی طرف جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ میں مہارت رکھتے ہیں تو کیا اس سے بڑی کوئی پختہ تعلیم ہے؟ مکاشفہ کا کلام سچا کھانا ہے جو ہمیں روحانی طور پہ آخر کے وقت کھانا چاہیے۔ ہمیں اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کھانا چاہیے۔ پیارے پاسٹر صاحبان، براہ کرم اس کلام کو اچھی طرح سمجھیں اور ایسے پاسٹر بنیں جو اپنی کلیسیا کو سکھائے۔ پاسٹر صاحبان، اگر آپ یہ تعلیمی نصاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں شنچن جی سے اسے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ ان تعلیمات کو دیکھ کر اپنی کلیسیاؤں کو سکھا سکتے ہیں۔ ہمیں واقعی خدا کے ساتھ، خدا کے کلام میں داخل ہونا چاہیے اور ایک بن جانا چاہیے۔ ہمیں لیڈر بننے کی کوئی خواہش نہیں اور نہ ہی ہم سب سے اونچے مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اس بات کی گواہی دینا چاہتے ہیں جو خدا اور یسوع کے سامنے دیکھی اور سنی تھی۔ لہٰذا آئیے ہم واقعی خدا کے ساتھ متحد ہو جائیں۔ 예수님 앞에서 اگلی بار شنچن جی چرچ آف جیزس کے چیئرمین لی مین ہی ایک خصوصی لیکچر کے ساتھ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ 시간에는 آپ شنچن جی چرچ آف جیزس کے چیئرمین 이만희 총회장님께서 لی مین ہی کا ایک خصوصی لیکچر سن سکیں گے جس نے اس حقیقت کو دیکھا جب یسوع نے مکاشفہ کے تمام واقعات کو پورا کیا اور تب سے وہ ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ 증가하시는 لہٰذا میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ براہ کرم اس میں شامل ہوں اور گواہی کا کلام سنیں، کیونکہ یہ حقیقی روحانی غذا ہے جو ہمیں اس مناسب وقت پر کھانی چاہیے۔ 그 증거의 말씀 듣고 میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب خدا کا خاندان بن جائیں جس کی امید کلام میں ہے اور آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکات حاصل کریں۔ 하나님의 가족들 ہمیں واقعی خدا کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ 정말 우리는 نیز کیا ہمیں سچائی کے کلام کے ساتھ متحد نہیں ہونا چاہیے؟ 이 진리의 말씀 안에서 آئیے 하나가 واقعی 되어야지 ایک بننے 않겠습니까? کی کوشش کریں۔ 네, 우리 모두 ہم 하나가 되도록 합시다. ایک ہیں۔ We are one. آئیے ایک دل ہو کر دعا کریں۔ 같은 마음으로 기도하도록 اے باپ خدا، 하겠습니다. ہم واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ 감사하시고 آپ نے 고마우신 ہمیں 하나님, فضل عطا کیا ہے اور ہمیں اس سیمینار کے 이렇게 ذریعے 크신 은혜를 مکاشفہ کے 베풀어 نئے 주셔서 عہد کی پیشن گوئیاں اور گواہی سننے کی اجازت دی ہے، 예언과 جو مکاشفہ پہلے باب کے خصوصی لیکچر سے شروع ہو کر
مکاشفہ 22 باب تک ہے، 계시록 1장에서 اور آپ کی محبت اور فضل کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مکاشفہ کا یہ کلام جو انسان کے خیال یا علم سے بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، اب آپ اور یسوع کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ یسوع نے یہ سب کچھ پورا کیا، اور آج ایک فرشتہ کے ذریعے اس نے نئے عہد نامہ کے وعدہ شدہ چرواہا نئے یوحنا کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور نئے عہد نامہ کا وعدہ کیا ہوا چرواہا انقلاب کے اس کلام کی تکمیل کی کلیسیاؤں کے سامنے گواہی دے رہا ہے، جیسا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ گواہی کا یہ کلام نجات کا نرسنگا ہے، یہ 7ویں نرسنگے کی آواز ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس سے آپ تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے کلمہ حق کی طرف رہنمائی کریں گے۔ نیز براہ کرم پادری صاحبان کی جماعت کے ارکان اور تمام دنیا کے جو روحانی خاندان ہیں ان کی آنکھیں، کان اور دل کو کھولیں تاکہ وہ اس کلام کو سن سکیں، اس کلام کو دیکھ سکیں اور اسے محسوس کریں، اور آپ کے ساتھ ایک ہو جائیں، اس نازل شدہ کلام میں ایک ہو جائیں، تاکہ وہ سب آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکات حاصل کریں۔ اب تک ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے بے پناہ فضل اور محبت کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر روز روح القدس ہر ایک کو اپنے عزیز لوگوں کی طرح دیکھے اور ان کی حفاظت کرے۔ خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام جلال ملے۔ ہم ان سب چیزوں کو یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔